ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ عبداللہ احمد حسن۔ یہ جولائی کا مہینہ ہے جو محترم ابن صفی صاحب سے ایک خاص نسبت رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے برادرم سید اسد عادل حسینی اور ان کی ٹیم نے ایک ایونٹ اس ماہ میں رکھا ہے۔ انہوں نے دی گریٹ ابن صفی فینس کلب کے ممبران سے اس سلسلے کے تحت مضامین لکھنے کی استدعا کی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ناچیز بھی ان کی نظر میں آ گیا۔ ان کا حکم ہے کہ ایک مضمون لکھ دوں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ابن صفی پر کیا لکھیں۔ ابن صفی پر تو ایسے لوگ لکھ چکے ہیں جو آج لیجنڈ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں برادر راشد اشرف کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ابن صفی پر جو کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ان کو تو اس کام کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنا چاہیے، وہ اس کے حقدار ہیں۔ اتنے اعلیٰ درجے کے مضامین کے درمیان ہمارا مضمون کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم تو ابھی قلم کے میدان میں نوارد ہیں، نو آموز ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم کسی اور طرح لکھیں، اپنے ہی انداز سے اور عام ڈگر سے ہٹ کر، تو شاید قارئین کو پسند آ جائے۔ 26 جولائی 1928 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے الہ آباد کی ایک ڈسٹرکٹ نارا میں رہائش پذیر جناب صفی اللہ صاحب کے گھر میں بچے کی رونے کی آواز گونجی تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بتایا گیا کہ لڑکا ہوا ہے۔ سب نے صفی اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ نومولود کا نام اسرار احمد تجویز ہوا۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اسم بامسمہ ہوگا۔ یہ بچہ لوگوں کو اسرار و تجسس کی ایسی دنیاؤں کی سیر کرائے گا جہاں پہنچ کر قاری اپنے دکھ درد اور پریشانیاں بھول جائے گا۔ اس کا نام بر صغیری نہیں چہار دانگ عالم میں مشہور ہوگا۔ ابن صفی شاعر تھے، مزاح نگار تھے، کہانی کار تھے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ تھا جو ابھی باقی تھا۔ کوئی کمی سی تھی۔ کہتے ہیں کہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے، شاید یہی چیز بالآخر ان کو جاسوسی ناول نگاری کی طرف لے گئی۔ اردو زبان میں جاسوسی ناول تو اور بھی بے شمار لوگوں نے لکھے ہیں، مگر جو جہان حیرت ابن صفی نے تخلیق کیا تھا، ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات کسی میں پیدا نہ ہو سکی۔ جو کردار انہوں نے متعارف کرائے وہ بھی امر ہو گئے۔ درجنوں مصنفین تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابن صفی کے تخلیق کردہ کرداروں پر بھی ہاتھ صاف کیا اور اپنے گھروں کے چولہے جلائے۔ ان کے اپنے 250 ناول کے مقابلے میں ہزاروں ناول ان کے ہی کرداروں پر مشتمل آ گئے، مگر اصل اور نقل میں اتنا واضح فرق تھا کہ جس نے بھی ابن صفی کو پڑھا ہے اس کے سامنے سارے ناولوں کا ڈھیر لگا دیں، وہ اس میں سے اصل ناول نکال لے گا۔ اس فیس بک گروپ دی گریٹ ابن صفی فینس کلب میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کئی ممبر کسی اور کے ناول پڑھتے تھے اور اسی کو اصل سمجھتے تھے، مگر جب اصلی ناول ان کی نظروں سے گزرے تو انہوں نے فرق محسوس کر کے 2 نمبر سے جان چھڑا لی۔ بہت سے نقالوں نے تو ان کا نام بھی استعمال کیا، کئی لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے ان کے نام سے ملتے جلتے قافیے بھی استعمال کیے، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ ابن صفی بلا شبہ عظیم ناول نگار تھے، مگر افسوس کہ ان کو اپنے ملک میں دنیا ادب کی طرف سے وہ پذیرائی نہ مل سکی جو ان کا حق تھا، بلکہ ان کو ادیب بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ جیسا انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ادب عالیہ کی موٹی موٹی کتابیں الماریوں کی زینت بن کر گرد آلود ہوتی رہتی ہیں، اور ابن صفی لوگوں کے تکیوں کے نیچے ملتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو اور کیا چاہیے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر ان سے ان کا مقام کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ ابن صفی کا کوئی ناول نہ پڑھیں۔ روزانہ وہ مخصوص خالی وقت میں یہی پڑھتے ہیں۔ بھابھی ان کی عادت جانتی ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ انتظام رکھتی ہیں کہ جیسے ہی ایک ناول ختم ہو وہ دوسرا نکال کر مخصوص جگہ پر رکھ دیں تاکہ انہیں پوچھنا یا ڈھونڈنا نہ پڑے۔ آرتھر کونن ڈائل، جنہوں نے شرلاک ہولمز کا کردار تخلیق کیا تھا، وہ برطانوی خفیہ اداروں کو لیکچر دیتے تھے۔ یہی اعزاز ابن صفی کو بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ISI کو لیکچرز دیے۔ مسٹری کوئین کہلانے والی اگاتھا کرسٹی نے ان الفاظ میں ابن صفی کا ذکر کیا ہے کہ مجھے اردو نہیں آتی، لیکن بر صغیر کے جاسوسی لٹریچر سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتی ہوں۔ اردو میں اگر کوئی اصلی ناول نگار ہے تو وہ ابن صفی ہے، باقی اس کے نقال ہیں۔ کسی نے اس سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نہیں نکالی۔
ابن صفی کے کرداروں کے بارے میں کبھی لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم جن کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ جاوید ہیں۔ ہم نے ان سب کرداروں کرنل فریدی، کیپٹن حمید، قاسم، عمران، صفدر، بلیک زیرو وغیرہ کو ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس کیا۔ یہ ابن صفی کی ناول نگاری کا کمال تھا کہ انہوں نے جو بھی کردار بنائے وہ امر ہو گئے، جیسے منفی کردار سنگھی، تھریسیا، بوغا، ڈاکٹر سلمان، ڈاکٹر ڈریڈ، کنور شمشاد، الفروزے، ایڈلاوا، الفانسے، اولویا نارمن، فنچ، ہمبک دی گریٹ، جیرالڈ شاستری، رانا پرمود، نانوتا، ریما، اور دوسرے مرکزی یا معاون کردار جیسے فریدی، حمید، عمران، قاسم، صفدر، جولیا، خاور، چوہان، انور، نیلم، رشیدہ، روشی، تنویر، سریا، اما بی، سر سلطان، رحمان صاحب وغیرہ۔ غرض یہ کہ کہاں تک گنوائیں، بس یہ سمجھے کہ کردار نگاری ان پر ختم تھی۔ انہوں نے اپنے ناولز میں سائنس فکشن بھی پیش کیا اور اس میں ان کو لیونارڈ ڈا ونچی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ڈا ونچی آرٹسٹ تھا۔ اس نے اس زمانے میں جبکہ ہیلی کاپٹر کا وجود نہیں تھا، ہیلی کاپٹر کا خاکہ بنایا تھا جو مستقبل میں سچ ہو گیا اور تقریباً اسی ڈیزائن پر ہیلی کاپٹر بنایا گیا۔ ابن صفی نے بھی اپنے ناولز میں بہت سی ایسی سائنسی ایجادات پیش کی جو بعد ازاں حقیقت کا روپ دھار گئیں۔ یہ موضوع خاصی وسعت رکھتا ہے، مگر طوالت کے خوف سے ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو اس پر انشاءاللہ تفصیلاً لکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ ابن صفی برطانوی ہند میں پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد باقی زندگی پاکستان میں گزاری، مگر اپنے ناولز میں بیرونی ممالک کے ایسی منظر کشی کی کہ لگتا تھا کہ وہ خود یہ سب دیکھ چکے ہیں۔ جن مقامات کا انہوں نے اپنے ناولوں میں ذکر کیا ہے وہ اکثر مقامات اسی طرح موجود ہیں۔ ہمارا بچپن کراچی میں گزرا ہے، وہیں ہم اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ جب حروف سے آشنائی ہو گئی تو نصاب کے علاوہ بچوں کے رسالے، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، تعلیم و تربیت، نونیال وغیرہ پڑھنی شروع کی۔ ہم غالباً ابھی دوسری کلاس میں تھے کہ ایک دوست جو ہم سے عمر میں 3 سال بڑے تھے ملنے آئے۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد کہا چلو مجھے ایک کتاب لینا ہے۔ ہم اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ ہمیں صرافہ بازار میں واقع ایک چھوٹی سی کیبن نما جگہ لے گئے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جو کتابیں نکال کر دے رہا تھا۔ چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھوں میں سرما، شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر سندھی ٹوپی۔ پتہ چلا وہ لائبریرین ہیں۔ سب انہیں حاجی حاجی کہہ کر پکار رہے تھے۔ ان کا اصل نام تو ہمیں آج بھی نہیں معلوم، ہاں اتنا پتہ چلا کہ وہ حاجی قریشی کہلاتے ہیں اور پاکستان کے نامور اداکار مصطفیٰ قریشی کے بہنوئی ہیں۔ یہاں کتابیں کرائے پر دستیاب تھیں۔ ہمیں بھی اس طریقہ کار میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمارا بھی تعارف ان سے کرا دو، ہم بھی کتابیں لیں گے۔ انہوں نے حاجی سے ہمارا تعارف کروا دیا۔ ہم نے بچوں کے ناول مانگے، حاجی نے 8-10 تھما دیے۔ ہم نے ان میں سے ایک پسند کیا، یوں وہاں ہمارا بھی کھاتا کھل گیا۔ رفتہ رفتہ ہم نے وہاں موجود تقریباً سارے ہی بچوں کے ناول ختم کر لیے۔ ایک دن ہم الجھن میں تھے کہ کیا لیں، اتنے میں حاجی نے کچھ کتابیں ہماری طرف بڑھائیں اور کہا یہ بھی پڑھ کر دیکھو۔ ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ناول لے لیا۔ یہ عمران سیریز کا ناول تھا۔ یہ ہمارا عمران اور ابن صفی صاحب سے پہلا تعارف تھا۔ ہم تو بچوں کے ناولز کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، مگر یہاں تو حیرت و تجسس کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ ایک نیا جہان حیرت تھا جس نے ہمیں اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ اس ناول نے ہمیں بہترین نئی چیزوں سے روشناس کرایا جن سے ہم اب تک ناواقف تھے۔ ابن صفی کا یہ ناول پڑھنے سے نہ صرف ہمارے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا بلکہ ہمیں انگریزی کے کچھ نئے الفاظ بھی سیکھنے کو ملے۔ غرض یہ کہ ہمیں یہ ناول بہت پسند آیا۔ چنانچہ اس ناول کو واپس کرتے ہوئے ہم نے عمران سیریز کا دوسرا ناول لیا اور یوں یہ سلسلہ مستقل طور پر شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اسی علاقے میں ایک اور لائبریری کھلی تو ہم نے وہاں کا رخ بھی کرنا شروع کیا۔ جب چند بار ہم نے اس سے ابن صفی کی عمران سیریز مانگی تو ایک دن اس نے کہا تم ہمیشہ یہی سیریز کیوں لیتے ہو، کبھی حمیدی فرید کو پڑھا ہے؟ ہم نے نفی میں جواب دیا تو اس نے جاسوسی دنیا کا ایک ناول دیا اور کہا یہ بھی ابن صفی نے ہی لکھا ہے، پڑھ کر دیکھو۔ اب ہمارا تعارف کچھ نئے کرداروں سے ہوا جن میں فریدی تو تھا مگر حمیدی نہیں ملا، اس کی جگہ کیپٹن حمید تھا۔
یہ ایک الگ انداز تھا، ایک نیا لطف تھا۔ عمران سیریز اپنی جگہ پر، مگر جاسوسی دنیا میں ایک الگ ہی مزہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا پسندیدہ کردار اب بھی عمران ہی تھا، کیونکہ فریدی کا رہن سہن جاگیردارانہ انداز کا تھا، حالانکہ عام زندگی میں وہ نمود و نمائش سے دور ایک پرخلوص شخصیت کا مالک تھا، جبکہ عمران ایک عام آدمی تھا، فلیٹ میں رہتا تھا اور سب لوگ حتیٰ کہ اس کے ماتحت بھی اس کو چٹکیوں میں اڑاتے تھے، مگر جب وقت پڑتا تھا تو اس کی جون ہی بدل جاتی تھی۔ ضرورت پڑنے پر وہ بڑی شفاقی سے کسی کو بھی قدر کرتے ہوئے بھی نہیں جھجکتا تھا۔ وہ پل بھر میں بھیڑ سے بھیڑیا بن جاتا تھا۔ شاید ایسی ہی خوبیوں کی وجہ سے عمران کا کردار زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ خیر، یہ اس وقت کی بات ہے، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب ہم مسقط آئے تو یہاں ایک دوست نے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہمیں مطرح طالب مارکیٹ میں واقع ایک دکان دکھائی، جو کچھ ہی عرصہ قبل کھلی تھی اور اردو کتابوں کا واحد مرکز تھی۔ مرری سے تعلق رکھنے والے محمد آصف مرزا، جو خود بھی اب ماشاءاللہ صاحب کتاب شاعر بن چکے ہیں، یہ دکان شروع کی تھی۔ ہم وہاں آنے جانے لگے۔ جلدی محمد آصف مرزا سے ہماری دوستی ہو گئی، وہ ہمارے لیے آصف بھائی بن گئے۔ یہ تعلق آج تک قائم ہے، ہم انہیں بڑے بھائی کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ وہ 1982 میں واپس پاکستان چلے گئے تھے۔ پھر دکان ان کے بھائی شاہد بھائی اور ایک دوست عارف بھائی نے سنبھالی۔ کافی عرصے تک دکان چلاتے رہے، پھر ابھی کچھ سال قبل کاروبار ختم کر کے وہ بھی اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ ایک دن خبر ملی کہ ابن صفی صاحب ایک ڈائجسٹ نکال رہے ہیں جس کا نام ابن صفی میگزین رکھا گیا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب ہم ڈائجسٹ پڑھنے لگے تھے، مگر بعد ازاں پتہ چلا کہ ڈائجسٹ ان کے ایک دوست اور شاگرد مشتاق احمد قریشی نکال رہے ہیں۔ ہمارے لیے اب بھی خوشی کا مقام تھا کہ ابن صفی میگزین کی نگرانی تو وہ خود کریں گے، مگر ڈائجسٹ کا نام چند ہی شماروں کے بعد بدل کر نئے افق رکھ دیا گیا۔ وجہ بتائی گئی کہ پاکستان میں کسی مصنف کے نام سے ڈائجسٹ نہیں نکال سکتے۔ پھر اسی ادارے کے دوسرے ڈائجسٹ کا اجرا ہوا، جو نیا رخ کے نام سے مارکیٹ میں آیا۔ ہم تو نیا رخ میں چھپنے والی ان کی تازہ تصویر دیکھ کر شجد رہ گئے کہ کیا یہ واقعی وہی ابن صفی ہیں جن کی تصویر ہم کتاب کے آخر میں دیکھا کرتے تھے۔ ہم تو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے، بیماری نے ان کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ ابن صفی کے بعد بھی ہم نے رسم وفا نبھائی اور اس وقت تک یہ دونوں ڈائجسٹ پڑھتے رہے جب تک کہ آخری صفحات ابن صفی صاحب کی تحریروں سے مزین رہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دونوں ڈائجسٹ پڑھنے چھوڑ دیے۔ ابن صفی صاحب کے نئے ناول آتے تھے، ہم پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، ہم نئی کتاب لے کر خوش واپس گھر آ رہے تھے۔ گرمی بہت تھی، اس لیے ایک کیفے میں آئس کریم کھانے رک گئے۔ اچانک ہماری نظر سامنے میز پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ وہ ہندوستان کے شہر راجستھان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا انداز ہم آج تک نہیں بھول پائے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھے تھے، ایک ہاتھ میز پر تھا جس میں یہی نیا ناول دبا ہوا تھا جسے وہ بڑے انہماک سے پڑھ رہے تھے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، سر آہستہ آہستہ اوپر نیچے یعنی اس بات میں ہل رہا تھا۔ یہ منظر ہمیں آج تک جزئیات کے ساتھ یاد ہے۔ 1974 میں جب ہم پاکستان واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ ابن صفی صاحب کی فلم دھماکہ ریلیز ہو گئی ہے۔ ہم نے جا کر سینما میں یہ فلم دیکھی۔ یوں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہ فلم دیکھ رکھی ہے۔ اس میں جاوید شیخ نے ظفر الملک کا، جبکہ مولانا ہپی نے جیمسن کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں فلم بہت پسند آئی اور یہ دونوں کردار تو ایسے دماغ میں بیٹھے کہ آج بھی جب ہم ناول پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ دونوں کردار در آتے ہیں۔ ابن صفی کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ہمیں جتنے مطالعے کا شوق تھا وہ ہمارے بچوں میں نظر نہیں آتا۔ ہماری لاکھ کوشش پر بھی وہ کتابوں کی طرف نہیں آتے۔ ایک بار ہم کراچی گئے ہوئے تھے، صدر میں ریگل چوک سے گزرتے ہوئے فٹ پاتھ پر موجود بک کھوکے پر نظر پڑی تو حسب عادت دیکھنے کے لیے رک گئے۔ اچانک ہماری نظر ایک نئے انداز میں چھپی عمران سیریز پر پڑی، جس میں ایک جلد میں دو تین ناول تھے۔ ہم نے چند جلدیں لے لی۔ گھر آ کر پڑھتے ہوئے ہمیں خیال آیا تو بڑے بیٹے مزمل کو عمران سیریز کا ناول بھیانک آدمی دے کر کہا کہ یہ پڑھو۔ انہوں نے بے دلی سے لے کر رکھ لی۔ دوسرے دن ہم نے پوچھا تو بولے ابھی نہیں پڑھی، اب پڑھوں گا۔ تقریباً 2 دن بعد ہماری نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ صاحبزادے کتاب پڑھ رہے ہیں۔
ہم خاموش رہے۔ دوسرے دن وہ ہمارے پاس آ کر بولے اس سلسلے کی کوئی اور کتاب ہے؟ ہم نے دوسری کتابیں دیں۔ اس دن کے بعد جو انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو ابن صفی ہی نہیں اور بھی بہت کچھ پڑھ ڈالا۔ ناول، معلوماتی کتابیں، اسلامیات، غرض یہ کہ کوئی موضوع مخصوص کیے بغیر مطالعے کو اپنی عادت میں شامل کر لیا۔ یہی کوشش ہم نے دوسرے بیٹے عمار کے ساتھ بھی کی، مگر انہوں نے پڑھ کر نہ دیا۔ بالآخر ہم مایوس ہو گئے۔ ابھی چند ماہ قبل ان کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لکھا دیکھا، حمید مزاحیہ، حمید غیر سنجیدہ وغیرہ۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ کس کا ذکر خیر ہے۔ ان سے پوچھا تو کہا سارجنٹ حمید کی بابت لکھا ہے۔ ہم مارے حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ پوچھا آپ اس کو کیا جانے؟ تو بتایا پچھلے دنوں میں بیزار بیٹھا تھا تو سوچا کچھ پڑھ لوں، اس لیے آپ کی لائبریری دیکھی، وہاں ان کتابوں پر نظر پڑی تو جاسوسی دنیا کی پہلی جلد اٹھا لی۔ بہت مزہ آیا، اس لیے یہ اسٹیٹس رکھے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کا مطالعہ جاری ہے۔ ہم نے کہا عمران سیریز بھی ٹرائی کریں، مگر ان کا کہنا ہے کہ پہلے یہ سب ختم کر لوں پھر عمران سیریز شروع کروں گا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، زمین کے بادل تک پہنچو، عمران سے تعارف ہو جائے گا۔ تو دیکھ لیں ابن صفی کا فیض کہ جو کتابوں سے دور بھاگتے تھے آج ابن صفی کی وجہ سے پڑھنا سیکھ گئے۔ ابن صفی کے ناولوں کی یہ خوبی کیا کم ہے کہ بے شمار لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی محض ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے اردو سیکھنے پر مجبور ہوئے۔ کوئی ایسا مصنف دکھا دیجئے جس کو پڑھنے کے لیے لوگ کوئی زبان سیکھتے ہوں۔ اردو کی اس سے بڑی خدمت اور کیا ہوگی۔ تاریخ 26 جولائی 1980 رات کا 1 بج رہا تھا۔ دانش منزل کے حال میں جہاں ایکسٹرو سب ماتحتوں کو جمع کر کے کیس کی تفصیلات بتایا کرتا تھا، سیکریٹ سروس کے سب میں عمران موجود تھے۔ عمران، صفدر، جولیا، خاور، نعمانی، چوہان، صدیقی اور سارجنٹ نیمو۔ مگر اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ سب ازحد پریشان نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں، خاص کر جولیا کی تو ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران جیسا کھلندڑا شخص بھی اس وقت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بار بار آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں۔ وہ سب بالکل خاموش بیٹھے ایک ٹک فون کو گھورے جا رہے تھے۔ دوسری طرف بلیک زیرو رانا پیلیس کے ایک کمرے میں پریشان حال بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بھی فون پر جمی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی ضروری کال کا منتظر ہو۔ اچانک دانش منزل میں فون کی بیل بجی۔ جولیا نے فون اٹھا کر بھررائی ہوئی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری جانب سے ایک جانی پہچانی آواز آئی، ہیلو، عمران ہے؟ جولیا نے فون کا ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران بول رہا ہوں۔ ہاں عمران، میں سنگھی بول رہا ہوں، کیا ہوا، کیا خبر ہے؟ نہیں چچا، اب تک کچھ پتہ نہیں چلا، ہم سب بھی پریشان بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اوہ اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا ہوگا۔ تھریسیا بھی میرے ساتھ ہی ہے اور رو رہی ہے۔ اس سے کہو صبر کرے اور ہمت سے کام لے۔ اب ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے چچا، کال آ جائے تو میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا، اللہ حافظ۔ عمران نے کہہ کر جیسے ہی فون رکھا، باہر دروازے کی کال بیل بج اٹھی۔ صفدر اٹھ کر باہر آیا۔ دروازے پر 3 افراد موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ وہ انہیں اچھی طرح پہچانتا تھا اور ان سے تاریک وادی کے سفر میں مل چکا تھا۔ ان میں سے ایک شخص دراز قد، قوی ہیکل اور وجیح آدمی تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت کاہل شخص ہے، ابھی سو جائے گا، مگر ان آنکھوں میں اس وقت نمی تھی۔ دوسرا بھی ایک خوش شکل جوان تھا۔ اس کے نقوش میں ہلکی سی نسوانیت کی جھلکیاں پائی جاتی تھیں۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، جنہیں وہ ایک رومال سے مسلسل خشک کیے جا رہا تھا۔ ان میں سے تیسرا آدمی ایک بہت لمبا اور موٹا شخص تھا، جسے مینار نما گنبد یا گنبد نما مینار کہا جا سکتا تھا۔ یہ آدمی اس وقت بری طرح رو رہا تھا۔ یہ تینوں افراد کرنل فریدی، کیپٹن حمید اور قاسم تھے۔ فریدی بار بار قاسم کی پیٹھ تھپتھپا کر اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفدر نے ایک مغموم سی مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور پھر انہیں لے کر اسی حال میں آ گیا جہاں باقی افراد بیٹھے تھے۔ سب ایک دوسرے سے ملے۔ عمران نے ان سب سے مصافحہ کیا۔ بیٹھنے کے لیے ان کو کرسیاں پیش کی گئیں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو فریدی نے سوالیہ انداز سے عمران کو دیکھا۔ عمران نے جواب دیا،
کوئی امید نہیں ہے، بس دعا کریں۔ رات کے 1:30 بجے رانا پیلیس کا فون جاگ اٹھا۔ بلیک زیرو نے لپک کر ریسیور اٹھایا اور لرزتی آواز میں کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے بھررائی ہوئی آواز آئی، جیسے کوئی روتے روتے بات کر رہا ہو۔ بلیک زیرو بول رہے ہو؟ جی ہاں، میں ایثار صفی ہوں۔ جی ایثار صفی صاحب، اب ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ دوسری طرف سے ایک سسکی کے ساتھ روتے ہوئے کہا گیا، بلیک زیرو، ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بلیک زیرو کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کی آنکھوں سے برسوں کا رکا ہوا سیلاب بہہ نکلا۔ جلد ہی اس نے اپنی ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا لیا۔ ابھی اسے ایک ذمہ داری اور نبھانی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دانش منزل کے نمبر ڈائل کیے۔ فون جولیا نے اٹھایا اور پہلی بار ایکسٹو کی غراہٹ بھری آواز کے بجائے بھیگی ہوئی سی آواز سنی۔ جولیا، فون عمران کو دے دو۔ یس سر۔ عمران نے فون کا ریسیور جولیا کے ہاتھ سے لیا تو اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں۔ جناب عالی، ابھی ایثار صفی صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے خالق و مالک ابن صفی صاحب اب نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا اور ہم سب یتیم ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، عمران نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ کسی کو بھی اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع بخوبی سمجھ چکے تھے۔ ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خصوصاً قاسم اور جولیا کی حالت تو بہت ہی قابل رحم تھی۔ قاسم تو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ عمران نے اشکبار آنکھوں سے فریدی کی طرف دیکھا اور فریدی نے اپنے سر کو جنبش دے کر بلند آواز میں کہا، ختم، سب ختم ہو گیا، ان کے ساتھ ہی ہم بھی ختم ہو گئے۔ عمران سیریز کا خاتمہ ہو گیا، جاسوسی دنیا بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ وہ جس کے ناولوں کا سب انتظار کیا کرتے تھے نہیں رہا۔ دلیر مجرم سے شروع ہونے والا سفر آخری آدمی پر ختم ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داس